اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ رات آپ کی زندگی میں بخش دی ہے، دے دی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ راتیں خاص طور پہ عطا ہوئی کہ وہ 400 سال عبادت کرتے تھے تو اتنی ملتی تھی، آپ کی امت ایک رات میں عبادت کرے گی، اللہ اسے اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ کسی کو بھی راضی کرنا جو ہے نا یہ مشکل نہیں ہوتا، اور راضی کرنا بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم مجھے راضی کر لو، ہمارے اختیار میں ہے اسے راضی کرنا۔ کیسے کہ وہ کہتا ہے کہ امر بالمعروف پر عمل کرو اور نہیں عن المنکر چھوڑ دو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اس رات میں سمجھتا ہوں کہ نماز عشاء نہیں بلکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آتی ہے اور آوازیں لگاتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ پورا سال بندہ آوازیں لگاتا رہتا ہے اور اس رات اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی رہتی ہے۔ کس سے بھی نہ پایا اے شان تیرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج انتہائی اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج وہ مبارک دن ہے، وہ شب ہونے جا رہی ہے کہ جس کا ہم مسلمان انتظار کرتے ہیں، وہ شب جس میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کو شب برات، شب توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے ساتھ انتہائی خوبصورت عالم دین موجود ہیں جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں۔ آج اس رات کی جو اہمیت ہے، اس دن کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کے متعلق ان سے جانیں گے، مختلف سوالات کریں گے جو آپ کے لیے، جو ہم سب کے لیے جاننا بحیثیت امت محمدیہ انتہائی اہم ہے کہ اس رات کو ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس رات کی در حقیقت اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، خدا اس رات کے حوالے سے اپنے بندوں کو کیا پیغام دیتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا تلقین کی ہے، کیا احکامات انہوں نے ہمیں جاری کیے ہیں۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں حضرت علامہ مخدوم ادریس ہاشمی صاحب، اور اسی کے ساتھ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پیر عبد المجید نقشبندی صاحب، ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت جو موضوع ہے اس کے متعلق۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین کو جو کہ آپ کے کیمرہ کی وساطت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ایک لمحے کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ آنے والا آئندہ لمحہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ رات آپ کی زندگی میں بخش دی ہے، دے دی ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ قبلہ میں ابھی سوالات کی جانب چلوں گا، انشاءاللہ آپ سے میسیج بھی لیں گے۔ میرا جو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو شب توبہ ہے، کیا یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہے؟ اس کے حوالے سے بھی بتا دیں۔ دیکھیں، اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جو عمریں ہوتی تھی نا، وہ 400 سال، 500 سال، کسی کی 600 سال عمر ہوتی تھی۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، تو انہوں نے تو پھر عبادت بھی بہت زیادہ کی ہوگی، بہت زیادہ عبادت کی ہوگی، تو اس کے بدلے میں علماء کا اس پر بھی اختلاف ہے کہ وہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر جو نازل ہوئی ہے وہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ صبح فجر تک یہ سلامتی والی رہتی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ رات ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہ 27ویں آخری طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہے۔ علماء کی زیادہ جو اس پر اتفاق ہے وہ 27ویں شب ہے۔ لیکن میں اس کو اس لیے یہاں لا رہا ہوں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ راتیں خاص طور پہ عطا ہوئی کہ وہ 400 سال عبادت کرتے تھے تو اتنی ملتی تھی، آپ کی امت ایک رات میں عبادت کرے گی، اللہ اسے اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ اچھا قبلہ، یہ دوسرا سوال اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ اس رات کو احسن طریقے سے گزارنا، سنت اور روایات کے مطابق کس طرح سے اس کو گزارنا چاہیے؟ اصل جو طریقہ ہے جی سنت کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں۔ میں ایک یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے کیمرے کی وساطت سے کہ کسی کو بھی راضی کرنا جو ہے نا یہ مشکل نہیں ہوتا، اور راضی کرنا بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ، کوئی شخصیت ناراض ہو جاتا ہے تو وہ راضی ہونے کے لیے کوئی شرائط رکھے گا کہ میری یہ شرط ہے بھائی، تم یہ پوری کر لو میں راضی ہو جاؤں گا، تو اب وہ آپ کے اختیار میں آ گیا ہے کہ آپ اسے راضی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
صحیح بات. اس طرح اللہ رب العزت نے جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم مجھے راضی کر لو. ہمارے اختیار میں ہے اسے راضی کرنا. کیسے کہ وہ کہتا ہے کہ امر بالمعروف پر عمل کرو اور نہیں عن المنکر چھوڑ دو، میں راضی ہو جاؤں گا. تم مصلی بچھا کر میرے آگے سربا سجود ہو جاؤ، میں راضی ہو جاؤں گا. مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، استغفار کرو عطا کروں گا. اور اس رات میں سمجھتا ہوں کہ نماز عشاء نہیں بلکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آتی ہے اور آوازیں لگاتی ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ پورا سال بندہ آوازیں لگاتا رہتا ہے اور اس رات اللہ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اس رات کو اس طرح گزارے. اور پھر اس میں ایک اور بات آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی 15ویں شعبان تھی تو میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں ہے. تو میں پریشان ہوئی، یہاں تک کہ مختصر کرتا ہوں، حدیث طویل ہے کہ تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں چلی گئی. اور جنت البقیع آپ کو پتہ ہے قبرستان ہے، مدینہ شریف کا قبرستان ہے. کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. اب حدیث طویل ہے، پھر کسی موقع پہ یہاں پر جو دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاگے بھی، بیدار بھی رہے اور پھر قبرستان بھی گئے. آج کل یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا کسی بھی چینل پہ بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جی اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی. اب بھائی تم نے نہیں کرنی باتیں تو نہ کرو، کم از کم دوسروں کو تو کرنے دو، انہیں تو نہ منع کرو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ جواب سننے والا ہے اور یہی بات سب کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا کہ آج کی رات جس طرح کہ ایک دنیا میں بجٹ پیش ہوتا ہے، اس طرح انسانوں کے لیے ایک بجٹ پیش ہوتا ہے کہ کس نے جانا ہے اور کس نے آنا ہے. تو اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام جانے والوں میں لکھا جائے تو میں یا قیام میں ہوں یا رکوع میں ہوں یا سجدے میں ہوں تو میرا نام لکھا جائے. تو اس لیے پوری رات ہمیں عبادت سے گزارنی چاہیے. آپ انفرادی عبادت بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی مجلس ہے اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، نوافل ادا کریں، تلاوت کریں. معنی یہ ہے کہ آپ کی پوری رات ایسے گزرے کہ آپ اسے راضی کرنے میں اس کو صرف کر دیں بس. بہت شکریہ جی. اب ہمارے ساتھ پیر عبد المجید نقشبندی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی سوالات کرتے ہیں چند، پھر واپس ان کی جانب آئیں گے. ایک سوال ان کے لیے میں نے پھر سے رکھا ہوا ہے. جناب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میرا سوال جو یہ ماشاءاللہ انہوں نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، سنائی ہے، اسی کا متعلق ہے کہ اس رات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، تمام کرتے ہیں، وہاں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے قبرستان جانے کا، مرحومین کے لیے دعائیں کرنے کا، یہ عمل کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ جو مجھے سن رہے احباب کا. بہت خوبصورت کلمات میرے بھائی حضرت علامہ محمد ادریس ہاشمی صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں. انہی کی بات میں تھوڑا سا دو جملوں کا اضافہ میں کروں گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میری رات آنکھ کھلی تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے. تلاش کرتے کرتے جب میں قبرستان جنت البقیع پہنچی تو میں نے دیکھا، میری نظروں سے اس طرح یہ روایت گزری ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور قدموں کی آہٹ میرے محبوب کو آئی. میرے محبوب نے سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ اے آنے والے تو کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ انا عائشہ، تو یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عائشہ، کہ کون عائشہ؟ تو حضرت سیدہ عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ انا عائشہ تو بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ. جب یہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا من ابو بکر. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ میں پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تک خاموش ہو گئی، مگر آپ نے اس سے آگے ایک جملے کا ارشاد فرمایا، اضافہ فرمایا کہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، چونکہ ام المومنین تھی. فرمایا کہ یا رسول اللہ عائشہ بنت ابو بکر بن ابو قوافہ، ابو قوافہ کے بیٹے ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. اللہ اکبر. حاضرین ناظرین، بڑا قابل توجہ لطیف نکتہ ہے اس میں کہ اس لمحے ام المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ عائشہ ہوں،
بلکہ زوجہ میں کہتی تو یہ بھی حق بجانب تھا، اس میں اپنائیت تھی، مگر جب یہ کہا کہ انا عائشہ تو یا رسول اللہ کہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں، ابو قوافہ کے بیٹے ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں، تو اس میں غلامی والو پہلو نکلتا ہے، اس لیے فرمایا یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، ابو قوافہ کے بیٹے کی بیٹی ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو گمان کرتی تھی کہ میں نے تیرے حق کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ اس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو جانتی ہیں آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور آج کی رات میں رب العالمین پورے سال کا انتظام انصرام، کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے، سارے معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، جسے قرآن اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والا کام آج بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رات کل آ رہی ہے اس میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے مجھے اور آپ کو، یہ جو قبرستان جانے کا فلسفہ ہے اس میں فقط قبرستان کئی جہتیں ہیں، کئی پہلو ہیں، اور جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں قبرستان میں جانا ہے دو پہلو ہیں، ایک قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہے اور دوسرا جا کے ہم نے وہاں قبرستان سے عبرت لینی ہے کہ آج ہمارے والدین، ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہزار ہاں لوگ قبروں کے اندر آرام فرما ہیں، ہم پردے کے اوپر ہیں، ہم نے بھی کل یہاں جانا ہے۔ جب یہ پہلو سامنے ہوگا تو پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آئے گا، وہ پھر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو رات آ رہی ہے حاضرین محترم بڑی بخت والی ہے۔ قبلہ ہاشمی صاحب کے جملے میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو نبی پاک کا ارشاد پاک ہے کہ ہر رات پچھلے پر اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر نزول جلال کرتی ہے، مگر جب یہ شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک برابر اللہ رب العالمین کی رحمت برابر یہ صدا دے رہی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اتنی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا اس کا کرم عروج پر ہوتا ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں توبہ قبول نہیں ہوتی، معافی نہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں وہ بندہ ہے کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے، جب تک اس قطع تعلق سے وہ واپس اجتناب نہ کرے، واپس اس تعلق کو بحال نہ کرے، صلح نہ کرے، راضی نامہ نہ کرے اور سچی توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جو سود خور ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ کام سود بھی جاری رکھے اور وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے تب اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ توبہ کرے پھر اس کی معافی ہوگی اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ کہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان اور ان کا دل رنجیدہ کرنے والا ہے، جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا، ان سے معافی نہیں مانگے گا اور اس عمل پر سچی توبہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ دو چار جملے میں نے عرض کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو یہ جو رات آ رہی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جی۔ میرا جو اگلا سوال تھا ان کا جواب انہوں نے بغیر پوچھے دیا۔ آخر میں صرف میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس رات ایسے بھی افراد ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آتش بازی کی جاتی ہے، اس کو ایک خوشی کے طور پر بنایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح آپ ہیپی نیو ایئر لے رہے ہیں یا دوسرے جو دن ہیں آج کل کی ایسی روایات یا بدعات ان کو کہہ لیں، تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ارسلان بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا مولانا عبد المجید صاحب کی بات جو انہوں نے کہی کہ کس کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس میں دو باتیں میں اور ایڈ کروں گا کہ ایک جو شرک کرنے والا ہو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا جو شراب کا پکا عادی ہو، مطلب جس کا نشہ پکا ہو، پکا عادی شراب پینے والا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک شرک کرنے والا شرک نہیں چھوڑ دے گا، سچی توبہ کرے گا، اور جب تک شراب پینے والا سچی توبہ نہیں کرے گا کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں دی ہے آگ سے بچنے کے لیے، آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، آگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور ہم خود اور اپنے بچوں کو آگ میں کھیلنے کے لیے ادھر آگے کر دیتے ہیں، بھائی کھیلو، آگ سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا آپ کے کیمرے کی وسادت سے کہ خدا را اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی، اگر وہ آپ کسی اجتماع میں نہیں آ سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے،
تو آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اسے یاد کریں، بچوں کو ساتھ ملائیں، اپنی خواتین کو ساتھ ملائیں اور اللہ رب العزت سے توبہ کریں، معافی مانگیں. اور کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت تو کہتی ہے تو ایک قدم چل تو میں تو بھاگ کے تیرے پاس آؤں گی. تو اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را یہ پٹاخے پٹوخے، یہ ناپ آتش بازی، یہ اس طرح کے سلسلے، ان سب کو چھوڑیں اور اللہ کی حضور معافی مانگیں، استغفار کریں، نوافل ادا کریں. اور آپ ہی کے اسی پروگرام کے موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری مرکزی جامع مسجد کوہٹا جو کہ کلر چوک میلاد چوک میں ہر سال شب داری ہوتی ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی کل کی رات جو آ رہی ہے شب داری کا انتظام ہے. عشاء کے بعد یہ سارا پروگرام شروع ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے اور پھر خطاب ہوتا ہے. اور اس دفعہ الحمدللہ ہمارے نعت خان کوٹلی آزاد کشمیر سے محمد علی سروری تشریف لا رہے ہیں، ان کی خصوصی نعت ہوگی. اور حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد مصطفی فاضل منہاج القرآن یونیورسٹی انٹرنیشنل لاہور آپ تشریف لا رہے ہیں، حضور شیخ الاسلام کے شاگرد رشید ہیں. آپ کا خوبصورت بیان ہوگا. اس کے بعد ٹھیک 2 بجے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک 2 بجے ہم باجماعت صلاۃ و تسبیح، یہ نماز تسبیح باجماعت ہم مرکزی جامع مسجد میں ادا کریں گے ٹھیک 2 بجے. آپ اس میں بھی شرکت کریں. اور پھر آخری میرا یہ پیغام ہے اور آپ کے لیے یہ اعلان اطلاع ہے کہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک 3 ساڑھے 3 بجے جتنا بھی ہمارے پاس مجمع ہوگا نا، ان سب کو ہم سحری کھلائیں گے، سحری کا انتظام ہوگا اور نماز فجر تک انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. پوری رات آئیے، عبادت کیجئے، نعت سنیے، تقریر سنیے، صلاۃ و تسبیح باجماعت ادا کیجئے. سحری کا انتظام اچھا ہوگا اور آپ سحری کھائیے، روزہ رکھیے اور نماز فجر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے اپنے گھروں کو جائیے. اللہ تعالیٰ ارسلان بھائی آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کے ساتھیوں کو، اور بالخصوص میں دعا کروں گا اصغر حسین کیانی صاحب کے لیے، آپ کے والد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری نقطہ اور پیغام سن لیں کہ کسی کی بات پہ مت جائیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں نہیں لکھا ہوا. ان ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو کہتا ہے نہیں کرنا اسے بھی سائڈ پہ رکھیں، جو کہتا ہے کرنا ہے اسے بھی سائڈ پہ رکھیں. خود فیصلہ کریں. جو رات کو جاگے گا وہ فائدے والا ہوگا، جو رات کو سو جائے گا وہ فائدے میں ہوگا. فیصلہ آپ خود کریں نا. بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں ہر دو شخصیات گفتگو کرتے. آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ رات اور یہ سال کے بعد وہ رات آتی ہے جس طرح سے اس کی میں مثال دوں گا کہ ہم جب پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں تو پورا سال تیاری کرتے ہیں اور آخر میں جب نتیجہ آنے کو ہوتا ہے انتظار کرتے ہیں بے صبری کے ساتھ اور دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا نتیجہ اچھا ہو اور ہم اچھے نمبروں سے پاس ہوں. یہ وہی ترتیب ہوتی ہے، یہ وہی سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اعمال نامہ ہے وہ خدا کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کس کے اعمال مثبت تھے، کس کے منفی تھے، اور پھر اس کا فیصلہ بھی سنایا جاتا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ محبتیں تقسیم کریں، اس رات کو جتنی ہو سکے عبادت کریں، خود بھی توبہ کریں، اپنے لیے بھی معافی مانگیں خدا سے اور اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی معاف کریں، جو جس طرح سے انہوں نے پیغام دیا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اجازت دیجیے، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.